دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، وقت نکالنے کے لیے۔ بزدلانہ کارروائی کی گئی ہے، معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ ایک جتنی بھی اس کی وہ کنٹینٹ کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اٹ از ویری ویری انفیئر، افسوسناک ہے، اور یہ سب تانے بانے آئی وڈ سے کہ انڈیا کی انڈیا کی حکومت، افغان طالبان، فوجی سب سے مل کے کیا ہے۔ وانا میں بھی جو آپ دیکھیں، وانا میں جو اٹیک ہے، آئی تھنک اس کو پاکستان پہ اٹیک سمجھنا چاہیے جیسے اس کے بچوں پہ ہوا تھا۔ اس کے اوپر میں تو یہ کہوں گا کہ وہاں کے جتنے ساؤتھ ایسٹرن نارتھرن کے غیور ہمارے پشتون ہیں، آل شوڈ جوائن ہینڈ، ان کے بچوں میں حملہ ہے، ان کی فیوچر نسل کے اوپر ہے، پاکستان کے فیوچر کے معاملے ہے، کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان ایسے ایک ہم نے ہارٹ سے ایک کا بات کی ہوئی ہے، نیو نارمل کی بات کی ہے، ناؤ وی شوڈ گو فار اٹ، سواگت کریں ان کو، جہاں سے ان کی کمیونیکیشن ہو رہی ہے وی شوڈ گو تو وہیں جا کے اٹیک کریں، ان کو کمانڈر کو ماریں جس میں انوالو ہیں، اس کے بعد ان سے مذاکرات دیکھیں گے کس طریقے سے کرنے ہیں۔ دس از اے ون تھنگ آئی تھنک جو انہوں نے کیا ہے، دے آر ٹرائنگ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، پاکستان کو اکنامکلی نقصان پہنچانے کے لیے، پاکستان کی ریاست پاکستان اور مسلح فوج پاکستان کے عوام جان و مال کے لیے اور ان کی ٹیریٹری باؤنڈری کی حفاظت کے لیے ذمہ دار ہے۔ اس لیے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ یہی فی بات نے بہت دفعہ بات کی ہے، اور اسی کے لیے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ایکشن کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، میں آپ سے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کے ٹویٹ کے اوپر بھی کامنٹ لینا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم حالت جنگ میں اور اسلام آباد تک اس جنگ کو لانا کابل کی طرف سے بڑا پیغام ہے، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ لیکن بالکل یہ تو بڑا کلیئر ہے اور یہ نظر آ رہا ہے، اور ہمیں اپنے جو میڈیکل ان کو بتا دینا چاہیے کہ کس طریقے سے انہوں نے وائلیشن کی ہے، کس طریقے سے پاکستان کے اوپر حملہ کیا، جو پاکستان کے بچوں کے معاملہ ہے، یہ ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ تقریباً 600 لوگ وہاں تھے، یہ تو پاکستانی سیکورٹی فورسز کی پروفیشنلزم ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے 2 کو مار دیا ایسے لوگوں کو، اور 3 کو بلڈنگ میں آئسولیٹ کیا ہوا تاکہ انہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ لیکن ان کا یہ کمیونیکیشن چل رہی ہے افغانستان سے، مینس کہ وہاں پر تمام وہاں پہ ان کے افغان فوجی اور افغان طالبان سے شامل ہیں، ان کی جگہ شامل ہے، اس لیے they need to be punished and they should be punished in a way that they should release white flags اور خود ریکویسٹ کریں مجلس سے خدا کے لیے پاکستان میں ہماری مذاکرات کرائیں، ٹھیک سے کرائیں، پھر ہم ان سے پوائنٹ آف اسٹرینتھ اور مور ہائی والوں سے بات کریں گے، اور پھر ان کو بتائیں گے کہ ہمارے کیا مطالبات ہیں۔ آئی تھنک دے انڈرسٹینڈ the language of agenda اور وہ doing it now. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ وزیر دفاع خواجہ آصف پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ اگر اس طرح کی اب کوئی بھی کارروائی پاکستان کے اندر ہوئی تو سیز فائر کو جو ہے وہ ختم سمجھا جائے، یقینی طور کے اوپر اب پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ مؤثر جوابی کارروائی بھی کی جائے گی اور ان ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جائے گا جہاں سے یہ دہشت گردی آپریٹ ہو رہی تھی۔ کتنا مؤثر جواب ہوگا اور اس آپریشن کے نتیجے کے اندر کوئی پاکستان کے اوپر کوئی اس کے ایفیکٹس تو نہیں آئیں گے؟ نہیں دیکھیں، یہ بڑی کلیئر ہے، پولیس سے پاکستان ہیز ٹو ٹیک اے ویری اسٹرانگ اسٹیپ، اور ہم نے پہلے بھی کر کے دکھا دیا تھا۔ انشاءاللہ وی نیڈ ٹو گو فار سرجیکل اسٹرائک، جہاں جہاں سے ان کے کمانڈر جہاں پر ہیں ان کو ہمیں مارنا چاہیے، جو یہ آپریشن میں ذمہ دار ہیں، جو اس کو پلان کرتے ہیں اور ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ پھر ہم نے سرجیکل اسٹرائک کر کے ڈرون اٹیک کر کے ان کے ٹریننگ کیمپ کو اڑانا چاہیے، ٹریننگ کیمپ کو اڑانا چاہیے، ان کو سبق سکھانا چاہیے تاکہ پھر بھی سفید جھنڈے کھڑے کے ہم پاکستان مذاکرات کی بات کریں۔ میرے خیال میں ہم نے بہت کر لیا، ہم نے افغان عوام کی بہت خیال کرتے ہیں، ہم نے ان کی نظم کا احساس ہے، ان کی تکالیف میں اضافہ ہوگا، لیکن ان کو خود بھی پھر کھڑے ہونا چاہیے، خود اس حکومت کو چینج کرنا چاہیے جمہوری طریقے سے۔ اور یہ افغان حکومت جو طالبان ہیں یہ انلیجیٹمیٹ ہے، ان کی پوری دنیا میں کسی سفارتی تعلقات نہیں ہے، ان کو کوئی فکر نہیں، ان کو صرف اقتدار چاہیے، پیسہ چاہیے اور اپنی ویکسین چاہیے، دیٹس آل۔